اللہ رب العزت جب دنیا والوں کے اوپر جب ناراض ہوتا ہے تو وہ دنیا کے اوپر 3 عذاب بھیج دیتا ہے۔ وہ عذاب کون سے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ مجھے کیسے پتہ لگے کہ تو ناراض ہے؟ تو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی اور فرمایا، اے موسیٰ جب تو دیکھے کہ بارش بے موسم ہو رہی ہے، پیسہ بخیلوں کے پاس ہے اور حکومت نادانوں کے پاس ہے۔ آج اب دیکھ لیے کیا ہو رہا ہے، سیم وہی ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی اتنی بارش ہوتی ہے کہ پورے شہر جو ہے کہ ڈوب جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ آج حکومت کس کے ہاتھوں میں ہے؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہوگا، آپ 24 گھنٹے جو کہ نیوز وغیرہ دیکھتے ہوں گے، تو مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مدرسے کے سروے ہو رہے ہیں، مدرسے کے جو کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ان کو جو ہے کہ ستایا جا رہا ہے، تو ہم بہت گھبرا جاتے ہیں۔ تو ہمیں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ سے تعلق مضبوط کر لینا چاہیے۔ ہمیں رات میں اٹھ کر نمازوں کی جو ہے کہ تہجد کی پابندی کر لینی چاہیے۔ ہمیں کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کر لینی چاہیے، اور ہمیں ایجوکیشن میں آگے بڑھ لینا چاہیے۔ تب ایسے ہوگا، ایسے کچھ نہیں ہونے والا۔ حالات نہیں بدلیں گے، حالات ایسے نہیں بدل سکتے۔ حالات کو لانے والا اللہ ہے، حالات کو بدلنے والا اللہ ہے، ظالم کو برباد کرنے والا بھی اللہ ہے۔ حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں خود آگے بڑھنا پڑے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کی۔ تو ایسے حالات نہیں بدل سکتے، آپ کو خود جو ہے کہ بدلنا پڑے گا۔ آپ کو خود جو ہے کہ ایجوکیشن میں آگے بڑھنا پڑے گا، آپ کو ایجوکیٹ ہونا پڑے گا، تب یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ مدرسوں کے اندر سروے کیوں ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مدرسے کے اندر سروے ہو رہے ہیں تو چاہیے تھا کہ ہندوستان کے اندر جتنی دھارمک سنستھائیں ہیں ان کے اندر سروے ہونا چاہیے تھا ساتھ میں، لیکن نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور اس میں ہم ڈر جاتے ہیں، پھر ہم جو ہے کہ انفارمیشن جو کہ شیئر کرنے لگتے ہیں، طرح طرح کی جو کہ نیوز آنے لگتی ہیں، طرح طرح کے لوگ گیان دینے لگتے ہیں۔ ہمیں ان سے بچنا چاہیے میرے عزیز دوستوں۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ جتنی شدت کے ساتھ ہمارے اسلام کو وہ بدنام کر رہے ہیں، اتنی شدت کے ساتھ ہمیں جو ہے کہ اسلام کی گائیڈنس کو، اسلام کی تعلیم کو ان کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ جتنی شدت کے ساتھ ہم کو بدنام کر رہے ہیں، ہم کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنی شدت کے ساتھ ہمیں ایجوکیشن میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ بغیر ایجوکیشن کچھ نہیں ہے۔ تقریروں سے کام نہیں چلنے والا، موٹیویشن سے جو کہ کام نہیں چلنے والا۔ تقریر اور موٹیویشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو جو ہے کہ راستہ دکھاتا ہے، اس پر چلنے کے لیے آپ کے پاس ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اب ایک بات ہوتی ہے کہ مدرسے کے اندر ہوتا کیا ہے آخرکار، بہت لوگوں کو جو کہ کنفیوژن رہتی ہے۔ تو مدرسوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مدرسے کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کیسی کرنی چاہیے، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بھائی بہن کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، اور آخرت کی کیا چیز ہے جو کہ ہمیں حاصل کرنی چاہیے، آخرت میں جو ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اپنے استاد کا ادب کیسے کرنا چاہیے، جب استاد چل رہا ہو تو ہمیں اس کے پیچھے جو کہ چلنا چاہیے۔ یہ سب سکھایا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے میں ثبوت پیش کرتا ہوں، ثبوت کے ساتھ، وہ یہ کہ جب کووڈ تھا، جب پینڈیمک کے ٹائم میں آپ دیکھے ہوں گے سب کے ہاتھ میں فون ہوگا، اسمارٹ فون ہوگا۔ تو اس دوران میں جب لوگوں نے اپنے باپ کو کفن دینا گوارا نہیں کیا، جب لوگوں نے کورونا کے ڈر کے چکر میں اپنے باپ کی جو ہے کہ چتا نہیں جلائی، اس کو جو ہے کہ ارتھ نہیں دیا، تب ہمارے مسلمان بھائی آگے بڑھے اور اپنا جو ہے کہ کرتویہ ان کو دکھایا۔ یہ ہمارے اخلاق ہیں، یہ مدارس کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اس
ماحول کے اندر، اس فتنے کے ماحول کے اندر اگر ہمارے مدارس موجود ہیں تو بہت شکر کی بات ہے، اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ ہمارے مدارس ابھی بھی موجود ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر مدارس نہیں رہے تو ہمارے ایمان کی، ہمارے دین کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کبھی بھی جا سکتا ہے۔ یہ پاور ہے مدارس کا جو کہ جنریٹ کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اگر کہیں اسلام پختگی کے ساتھ کہیں موجود ہے تو وہ نہ کسی کنٹری کے اندر موجود ہے، وہ ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ ہندوستان کے اندر اتنی پختگی کے ساتھ ابھی موجود ہے، اتنی پختگی کے ساتھ اسلام اور دین کہیں کسی کنٹری کے اندر نہیں ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے علماء کا کردار ہے۔ ان کی پیچھے بڑی بڑی قربانیاں ہیں ان کے پیچھے جو ہے کہ اسلام کی خاطر، ان کے پیچھے جو ہے کہ اپنی جو ہے کہ جیلوں کے اندر گئے اور آزادی کی خاطر لوگ جیلوں کو گئے، ہمارے علماء جیل کو گئے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ آزادی کے، میں آپ کو جتانے کی بالکل کوشش نہیں کر رہا ہوں کہ میں آزادی میں ہمارا یہ رول رہا، یہ میرا یہ رول رہا۔ وہ تو قربانیاں دی ہیں، وہ تو تاریخ گواہ ہے، لیکن ہماری تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنی تاریخ کو یاد کرنا ہے، اپنے بچوں کو یاد کرانا ہے، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ، اپنی ماضی کو بھول جاتی ہے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ تو قوم کو ترقی کرنے کے لیے ماضی کو یاد رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ قوم کو ترقی کرنا ضروری ہے۔ میں اپنے مدارس کے بچوں سے کہتا ہوں اور اپنے علماء سے کہتا ہوں، اگر کوئی افسر آئے، اگر کوئی ادھیکاری آئے تو اس کو آپ رسپیکٹ دیجئے، اس کو بٹھائیے، اس کو عزت دیجئے اور اس کو چائے ناشتہ وغیرہ کروائیے اور اس کو دکھائیے کہ مدرسے کے اندر کیا ہوتا۔ اس وقت بھی آپ اس کو اسلام کی کیا گائیڈنس ہے اس کو آپ بتا سکتے ہیں۔ آپ جب جلسے وغیرہ کروائیں، آپ کوئی پروگرام وغیرہ کروائیں تو اس کے اندر ہندوؤں کو ضرور لائیں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو ضرور لائیں اور دکھائیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا ایکچولی میں اسلام ہے کیا، واٹ از اسلام۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اور میں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں جو کہ بہت کڑوی ہے اور شاید کچھ لوگوں کو ہضم ہی نہ ہو، وہ یہ کہ اس گورنمنٹ نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دی آنکھیں، کیونکہ ہم سوئے ہوئے تھے، ہم فرقہ واریت میں پڑے ہوئے تھے اور اس نے بتا دیا کہ آپ کو فرقے میں نہیں بٹنا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہمارے لیے ہے کہ جس نے ہماری آنکھیں کھولی، ہمارے علماء کے کہنے پر، ہمارے جو ہمارے اسلاف ہیں ان کے کہنے پر ہم نے عمل نہیں کیا، لیکن آج ہم حکومت کے ڈر کے چکر میں یہ ہم کرنے لگے۔ تو ٹھیک ہے، کر رہے ہیں، یہ بیٹر کام ہے، ضروری ہے، ہر چیز کی چیکنگ ہونی بہت ضروری ہے، لیکن قانون کے دائرے میں، ہر چیز ہونے کے دائرے میں۔ اس نے آنکھیں ہماری کھول دیں کہ ہم کیا ہیں، ہمارا پاور کیا ہے، ہم ایجوکیشن میں کس لیول کے اوپر ہیں، سنی، بریلوی، شیعہ وغیرہ سے دور، یہ سب چیزوں سے دور رہنے ہیں اور ہمیں ایک مسلمان کے طور پر ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اپنے ہندوستان کی فکر کرنا ہے، اپنے مدارس کی فکر کرنا ہے، اپنے مساجد کی فکر کرنا ہے اور ہندوستان کے ایک ایک بچے کی فکر کرنا ہے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے جو ہو، ہمیں ہر چیز کو جو ہے کہ آگے بڑھانا ہے۔